عمران خان صاحب کو اگر جیل میں رکھنا ہے تو ان سب کو مل کر رہنا پڑے گا، کیونکہ یہ سارے عمران خان سے ڈرتے ہیں. کسی کا مینڈیٹ جعلی ہے، کوئی اس بات سے ڈرتا ہے کہ اس نے ظلم بہت کر دیا ہے، کوئی انکوائری سے ڈرتا ہے، کوئی نوکری سے ڈرتا ہے، کوئی کسی چیز سے. سب لوگ ڈرے ہوئے ہیں. بے شمار پولیس والے شامل ہیں، FIA والے شامل ہیں، بیوروکریٹ شامل ہیں. جن جن لوگوں نے 2 نمبریاں کی ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں. سارے بینیفیشری بہت زیادہ ہو گئے نا اس نظام کے. تو یہ سارے ایک دوسرے کے انشورنس پالیسی ہیں. آج عمران خان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا، جو صحافیوں کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی، جو رپورٹ ہوئی پاکستان کے میڈیا میں، وہ بات چیت یہ بتا رہی ہے کہ خلاصہ ایک لائن میں اس کا یہ ہے کہ عمران خان ہار نہیں مان رہا. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کے ساتھ عمران خان کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بظاہر یہی دکھائی دے رہا ہے. یعنی عمران خان بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کچھ چیزیں کہی ہیں. میں آپ کو ایز اٹ از پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ ایکچولی عمران خان نے آج صحافیوں سے کیا بات کی. اس ساری صورتحال کے اندر پاکستان کس طرف جائے گا اس کو سمجھنے کے لیے پہلے عمران خان صاحب کا جو ایک سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ دیکھیں آپ خبروں میں سے آج کسی بھی ایک ایلیمنٹ کو نکال دینا پاکستان میں سے تو پھر بھی خبرنامہ بن جاتا ہے. 1 گھنٹے کا خبرنامہ ہوتا ہے نارملی، 10-15 منٹ کے اشتہار نکال دیں، خبرنامہ بن جاتا ہے. کوئی بھی خبر آپ اس کے اندر سے نکال دیں، جتنی مرضی عام خبر ہو. لیکن اگر تحریک انصاف اور عمران خان کو آپ نکال دیں تو خبرنامہ نہیں بنتا پاکستان کے اندر. کلیئرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ میں ڈیسک کے اوپر بیٹھا رہا ہوں، میں نے وہ سارا کام دیکھا ہے، خود کیا ہے. عمران خان کو یا تحریک انصاف کو مائنس کریں آپ تو آج پاکستان کا خبرنامہ نہیں بن سکتا، اور کسی بھی خبر کے بغیر بن سکتا. کسی ادارے کو مائنس کر دیں بن جائے گا، وزیر اعظم کو مائنس کر دیں بن جائے گا، وزیر اعلیٰ کو مائنس کر دیں بن جائے گا، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو مائنس کر دیں خبرنامہ آپ کا بن جائے گا. لوگ دیکھ بھی لیں گے. آپ خبرنامے سے عمران خان کو یا تحریک انصاف کو نکالیں، خبرنامہ زیرو ہو جائے گا. وہ بن ہی نہیں سکتا پاکستان میں. تو آج کی خبر عمران خان صاحب نے جو کہا پہلے وہ آپ سن لیجئے. ڈان اخبار اس کو کیسے لکھ رہا ہے: جب ہم اقتدار میں تھے تو فوج کا امیج آسمان پر تھا. یہ عمران خان صاحب نے کہا. اچھا، میں یہ عمران خان صاحب کا آپ کو پڑھ کے سناؤں. اس سے پہلے میں آپ کو یہ کیوں نہ بتاؤں کہ نجم سیٹھی صاحب نے ایک جملہ بولا اپنے پروگرام میں. ایک تو انہوں نے جو باتیں کی ہیں نجم سیٹھی صاحب نے، وہ بہت کلیئرلی جو باتیں ہیں، وہ ایک تو بڑی مزیدار باتیں ہیں اور بڑی کلیئر باتیں ہیں. انہوں نے کہا کہ جب ملک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھا تب نواز شریف صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے تھے، اور آج ملک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے تو نواز شریف جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے ہیں. حادثاتی طور پہ عمران خان صاحب نے اس کا جواب بھی دے دیا. حالانکہ عمران خان صاحب نے وہاں سنا تو نہیں ہوگا نجم سیٹھی صاحب کو. نجم سیٹھی صاحب کا یہ جملہ ہے. تو دیکھیں ہوا یہ ہے کہ اس کو ایک اور اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ مافیاز کے خلاف تھی یا ان پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف تھی جنہوں نے پاکستان میں لوٹ مار کی ہے، یا سٹیٹس کو کی پولیٹیکل پارٹیز ہے، سمپل کریں اور سادہ کر لیں آپ، جب تک اسٹیبلشمنٹ سٹیٹس کو کی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ نہیں ملی تھی تب تک اسٹیبلشمنٹ کی عزت تھی. اور جس وقت اسٹیبلشمنٹ سٹیٹس کو کی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل گئی تو اسٹیبلشمنٹ کی عزت خراب ہو گئی. سادہ بات یہ ہے. لیکن عمران خان صاحب نے کیا کہا وہ سننا زیادہ ضروری ہے، اور میں تو اپنا تجزیہ آپ کو دیتا رہتا ہوں. عمران خان صاحب نے کہا، بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے کہا کہ جب ہم اقتدار میں تھے تو فوج کا امیج آسمان پر تھا. ڈان نیوز کے مطابق بانی پاکستان تحریک انصاف نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا فوج کا امیج اس دن خراب ہوا جب یہ چوروں کے ساتھ بیٹھے. عمران خان کا کہنا تھا کہ ججز کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیاں دھمکا رہی ہیں. آصف زرداری اور شریف فیملی کے اربوں ڈالر بیرون ملک میں پڑے ہوئے ہیں. آصف زرداری نے بیان دیا کہ ایک سیاسی جماعت فوج کا امیج خراب کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ زرداری اور شریف خاندان کی کرپشن کا ہمیں ISI اور سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر باجوہ نے بتایا تھا. ویسے باجوہ صاحب نے تو بتایا تھا کہ شہباز شریف نے 45% تک کمیشن کھا لیا ہے اس کے اندر، اورنج ٹرین کے اندر، اور یہ بہت کرپٹ آدمی ہے. پھر باجوہ صاحب نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر پاکستان کی اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے کوئی آدمی سب سے بڑا رسپانسبل ہے جس نے پوری طرح تباہ و برباد کیا ہے تو وہ اسحاق ڈار ہے. پھر باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ بات ان کو کنفرم کی مفتاح اسماعیل صاحب نے. زرداری اور نواز شریف نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لی، ان کا کیس کیوں نہیں سنا جا رہا، یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. بانی پاکستان تحریک انصاف نے الزام عائد کیا کہ 18 مارچ کو مجھے جوڈیشل کمپلیکس میں قتل کرنے کا منصوبہ تھا. 24 گھنٹے پہلے ہی جوڈیشل کمپلیکس کو ٹیک اوور کر دیا گیا تھا. کیوں جوڈیشل کمپلیکس کی CCTV فوٹیج سامنے نہیں لائی جا رہی؟ عمران خان کا کہنا تھا کہ گراف جیولری سیٹ کی مالیت 3 ارب ظاہر کر کے ہمیں سزا سنا دی گئی. ہم نے گراف جیولری سیٹ کی مزید 3 جگہ سے کوٹیشنز لی ہیں. کوٹیشنز کے مطابق گراف جیولری سیٹ کی قیمت 1 کروڑ 80 لاکھ روپے بنتی ہے.
उन्होंने कहा कि तोशाखाना में सजा अगर इतनी बनती है तो फिर तो इमरान खान साहब के ऊपर केस ही कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि तोशाखाना में सजा दिलवाने के लिए दुबई में पार्ट टाइम सेल्समैन से ग्राफ ज्वेलरी सेट की मालियत का तखमीना लगवाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब का कहना था कि फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका था, इसके बावजूद उसे वादा माफ गवाह बनाने के लिए पकड़े रखा। चौधरी परवेज अलई, शाह महमूद कुरैशी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो उनके केसेस खत्म हो जाएंगे। बाकी खबर एक्सप्रेस न्यूज से मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं। इमरान खान ने कहा कि अगस्त में जब मुझे पकड़ा गया तो पुलिस मेरे बेडरूम में दाखिल हुई, वहां से मेरा पासपोर्ट और चेकबुक भी ले गए। बुशरा बीबी ने बनीगाला में मौजूद कीमती अशिया को इसी वजह से कहीं और मुंतकिल कर दिया था। इनाम शाह और तोशाखाना के एक मुलाजिम को ISI ने मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया। तोशाखाना में सजा दिलवाने के लिए दुबई में पार्ट टाइम सेल्समैन से ग्राफ ज्वेलरी सेट की मालियत का तखमीना लगवाया गया। और फिर उन्होंने बताया कि चेयरमैन नैब और इनाम शाह के खिलाफ केस करूंगा। इमरान खान साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने मुझे तोड़ने के लिए तोशाखाना रेफरेंस में बुशरा बीबी को सजा दिलवाई। ये इल्जाम इमरान खान साहब ने लगाया। ये है जमहूरियत का हुस्न कि आजादी इजहार राय भी होती है। पाकिस्तान में आप बात ही नहीं कर सकते, जो बात करता है उसको कुचल के रख देते हैं, उसको दबा कर रख देते हैं। अब इस वक्त हालात ये हैं कि जो सबसे बड़ा बात करने वाला आदमी है वो जेल के अंदर बंद है। यानी सिर्फ आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन और इस्तिस्ना के चक्कर में पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान का सबसे मकबूल कौमी लीडर इमरान खान, उसके बुनियादी जो हुकूक हैं वो मुअत्तल कर दिए गए हैं। इमरान खान को 19 दिन हो गए हैं, ना उनके वकला से मुलाकात हो रही है, ना उनकी फैमिली से मुलाकात हो रही है, बल्कि उन्हें कैद तन्हाई में डाल दिया गया है और लगातार उन्हें इस तरह की अजियत का निशाना बार बार बनाया जाता है। और इस मरतबा लगभग 19 दिन फिर हो गए, 3 हफ्ते होने वाले हैं। और अब ये इतला ये मेरे पास कि मंगल वाले दिन जब इमरान खान साहब की बहनें या फैमिली के लोग मुलाकात के लिए जाएंगे अडयाला जेल में, तो बहुत बड़ी तादाद में कारकुनों ने और लीडर ने फैसला किया कि वो पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से अडयाला जेल के बाहर पहुंचेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अडयाला जेल की इंतजामिया अदालती अहकामात और इंसानी हकूक को मद्देनजर रखते हुए कैदी के हकूक देते हुए इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से मुलाकात करवाती है या मुलाकात नहीं करवाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुलाकात करवाएंगे तो फिर तो चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उससे पहले पहले आसिम मुनीर साहब अपना सारा काम मुकम्मल कर लें। लेकिन अगर वो मुलाकात नहीं करवाते और मुलाकात को एक मरतबा फिर डिले में डाल देते हैं, तो उसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा यूज ऑफ फोर्स करना पड़ेगा, बड़ी ताकत इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और वो आपको पीर वाले दिन से नजर आना शुरू हो जाएगा कि इनका मूड क्या है और ये क्या करेंगे। दूसरी जानिब नाजरीन, जो वकला है उनमें आहिस्ता आहिस्ता तहरीक पैदा हो रही है। क्या ये तहरीक जान पकड़ सकती है? कराची के अंदर वकला ने एक बड़ा मुजाहरा किया है, वहां पे इकट्ठे हुए, उन्होंने बड़े नारे लगाए 26वीं और 27वीं तरमीम के खिलाफ। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफिज़।